میں نے اپنی زندگی میں بہت مشکلات سہی ہیں. میرا شوہر نشہ کرتا ہے اور میں گھر خود چلاتی ہوں. لاک ڈاؤن کی وجہ سے میرا شوہر زیادہ تر گھر رہنے لگ گیا، جس کی وجہ سے اس نے میری زندگی کو عذاب بنا دیا. وہ مجھ پر تشدد کرتا تھا. کھانے کے لیے پیسے نہیں تھے، نہ کوئی آسرا، نہ ہی کوئی حوصلہ دینے والا، نہ کوئی ہمت دینے والا. بالکل اکیلی رہ گئی تھی. Ending gender-based violence and harmful practices is a key transformative result for UNFPA. Evidence and experience show that women and girls are more susceptible to gender-based violence, psychosocial and mental health issues due to their pre-existing vulnerabilities compounded with COVID-19. For the protection of women and girls from violence and provision of daily psychosocial support during COVID, UNFPA leveraged on government existing interventions such as helplines, Women's Safety App in partnership with Social Welfare Department KP, Women Development Department Punjab and Punjab Safe City Authority. Women and girls with disabilities also benefited from this initiative. Violence against women and girls is a violation of their human rights and dignity. COVID has aggravated this problem in Pakistan as across the world. So I'm proud of the partnership between UKAID, UNFPA and ROSEN, which is delivering crucial psychosocial support. This is making a real difference to girls and women facing these challenges and helping them with their well-being and to access the legal and protection services which they so desperately need. روزن ایک غیر سرکاری تنظیم ہے جو 1998 سے عورتوں اور بچوں پہ ہونے والے تشدد کو روکنے کے لیے اور ان کی ذہنی اور جذباتی صحت کو بہتر کرنے کے لیے کام کر رہی ہے. روزن نے پاکستان میں پچھلی 2 دہائیوں میں آنے والی قدرتی آفات جیسے کہ زلزلے یا سیلاب وغیرہ کے بعد لوگوں کی ذہنی اور جذباتی صحت کی بحالی کے لیے بہت کام کیا، خاص طور پہ عورتیں اور بچوں کے حوالے سے. کووڈ-19 میں آنے والی تبدیلیوں کے باعث جیسے کہ لاک ڈاؤن، روزگار کی کمی یا صحت کے مسائل کی وجہ سے لوگوں کی ذہنی صحت بہت متاثر ہوئی. روزن نے اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے بہت سارے اقدامات کیے، جیسے کہ کمیونٹی تک امداد کی رسائی، ٹیلی فون کاؤنسلنگ یا کووڈ-19 کے بارے میں معلوماتی میٹیریل تیار کرنا. اسی تناظر میں روزن نے UNFPA کے ساتھ مل کے سائیکو سوشل سپورٹ فراہم کرنے کے لیے آگاہی مہم چلائی. میرا نام اشرف ہے اور میں ڈرائیور ہوں. میرا کام ہوائی کام ہے جی، کبھی ملتا ہے کبھی نہیں ملتا، مگر کرونا کی وجہ سے سب بھی کام بند ہو گئے تھے. بےروزگاری کی وجہ سے جو پیسے کمائے ہوئے تھے، بچت تھی، وہ بھی ختم ہو گئی. اب گھر بیٹھوں تو خرچے کی فکر ہوتی تھی، باہر جاؤں تو کرونا کا ڈر، کہیں کرونا نہ ہو جائے. کوئی تھا ہی نہیں جس سے میں مشورہ کرتا یا اس سے اپنی پریشانی کا حال بتاتا. خوف اور شرمندگی کے ساتھ ساتھ مجھ پر شدید ذہنی دباؤ ہو گیا. پھر ریڈیو سے مجھے پتہ چلا روزن ہیلپ لائن کا. میں نے ویسے امید تو کوئی نہیں تھی، مگر کال ملائی، ان سے بات چیت کی. نہ صرف میرا ذہنی دباؤ کم ہوا بلکہ روزگار کے حوالے سے بھی بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنے کے قابل ہو گیا. ٹائم تو لگا مگر اچھے فیصلے کی وجہ سے روزگار کا بھی کچھ نہ کچھ بندوبست ہو گیا. خواتین اور لڑکیوں کی جنڈر بیسڈ وائلنس اور سائیکو سوشل نیڈ کو رسپونڈ کرنے کے لیے زیادہ تر فیمیل کاؤنسلرز کا انتخاب کیا گیا. اپریل ٹو دسمبر کے دوران ہمیں 4400 کے قریب کال موصول ہوئیں، جس میں 60% تعداد خواتین کی تھی. 11% کے قریب ہمیں جنڈر بیس وائلنس کے حوالے سے کال موصول ہوئیں اور 89% کال سائیکو سوشل ایشوز کے حوالے سے تھیں. اویئرنیس ریزنگ کیمپین کے لیے بات اہم ہے کہ سوشل میڈیا کے ساتھ ساتھ ریڈیو پاکستان اور PTV ہوم کا انتخاب بھی کیا گیا تاکہ دور دراز علاقوں کی خواتین تک ہیلپ لائن کی سروسز کی رسائی کو یقینی بنایا جا سکے. سائیکو سوشل سپورٹ ملکی سطح پر ایک نگلیکٹڈ ایریا ہے اور کووڈ-19 جیسے کرائسس میں اس پر کام کرنے کی ضرورت بڑھ جاتی ہے. لہٰذا روزن نے حکومتی اداروں کے لیے مختلف تربیتی پروگرامز کا انعقاد کیا. اس کا مقصد اس وبا کے دوران لڑکیوں اور خواتین کو بہتر اور سینسٹیو سائیکو سوشل سپورٹ پرووائڈ کرنا تھا. سائیکو سوشل سپورٹ کے حوالے سے یہ ٹریننگ بہت اہم تھی. میں نے اس میں سیکھا کہ سروس پرووائڈر کو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. اسٹریس مینجمنٹ کا سیشن بہت امپورٹنٹ سیشن تھا. جو ہماری ہیلپ لائن ہے پنجاب ویمن ہیلپ لائن 1043، اس کے لیے بہت ہیلپ فل تھی یہ ٹریننگ. روزن کی ٹریننگ سے میں نے اپنی ذاتی زندگی پر فوکس کرنا سیکھا. اس ٹریننگ سے میں نے یہ سیکھا کہ دوسروں کی بات کو تحمل سے سننا چاہیے اور اس کی رائے کو سننا چاہیے اور ڈاکومنٹیشن کو کس طرح بہتر کیا جا سکتا ہے. جو بات ہمارے لیے سب سے زیادہ حوصلہ افزا ہے وہ ہمارے کالرز کا فیڈ بیک، ہماری ٹریننگ کے شرکاء کا فیڈ بیک اور ہمارے پارٹنرز کی طرف سے ملنے والی حوصلہ افزائی ہے. ہمیں اس بات کا ہمیشہ سے احساس ہے جو ہم کام کرتے ہیں وہ ایک مشکل کام ہے
और उसके लिए बहुत ज़्यादा वक्त दरकार है। ताहम हमें यकीन है कि जब कम्युनिटीज़ के रज़ाकार और दीगर अदारे मिल जाते हैं तो एक तशद्दुद से पाक मुआशरे के ख्वाब को मुमकिन बनाया जा सकता है। फिर एक दिन सोशल मीडिया पर मैंने रोज़न हेल्पलाइन के बारे में देखा तो मैंने कॉल मिलाई। थोड़ी सी ही बातचीत करके मुझे लगा कि जैसे मैं अकेली नहीं हूँ, कोई है मेरा साथ देने वाला, मेरी मदद करने वाला। इस बात से मुझे बहुत हौसला मिला। अब भी मेरी जिंदगी में मुश्किलात इतनी कम तो नहीं हुई, कम से कम इनका मैं बेहतर तरीके से मुकाबला कर सकती हूँ।